پیارے بھائی اور بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ آج ہم پیدائش کی کتاب باب 25 کو اٹھائیں گے۔ باب 25 میں 34 آیتیں ہیں، اور یہ باب کئی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو ہم باری باری سے غور کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو باب 25 بتاتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم خطورہ سے شادی کرتے ہیں اور ان کا گھرانہ بڑھتا ہے۔ اب ہم آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ اور ابراہم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام خطورہ تھا، اور اس سے زمرن اور یقسن اور مدن اور مدین اور اسبخ اور سخ پیدا ہوئے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم کا ایک بڑا گھرانہ بنتا ہے۔ سارا کے مرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا ایک بہت بڑا گھرانہ بنا۔ پیارے دوست، کوئی یہ سوال اٹھایا کہ میں سمجھا کہ اسحاق کے پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم مر چکے تھے بچہ جننے کے تعلق سے، ان میں قابلیت ختم ہو گئی تھی اور بچے جننا سوالج پیدا نہیں ہوتا تھا، تو پھر اتنے سارے بچے کیسا پیدا کر سکے؟ میرے بھائی، واقعی میں ایک زبردست سوال ہے۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جس میں بچہ دنیا میں لانے کی قابلیت نہیں تھی، تو اتنے سارے بچے ان کے ذریعے سے کیسا پیدا ہوئے؟ میرے بھائی، جب خدا کام کرنے نکلتا ہے اور کرتا ہے تو پھر انہیں کام کر کے رہتا۔ یا اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم صرف اسحاق کو دنیا میں لانے کی قابلیت نہیں رکھے، بلکہ اسحاق کو یہ دنیا میں لانے کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارے بچوں کو دنیا میں لانے کی قابلیت رکھے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا ایک بہت بڑا گھرانہ بنا ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات کہ حضرت ابراہیم خطورہ سے شادی کرتے ہیں اور ان کا گھرانہ بڑھتا ہے۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ آیت 5 سے آیت 11 تک پڑھیں گے۔ اور ابراہم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف، یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ اور ابراہم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی۔ تب ابراہم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مغفلہ کے غار میں جو مامرے کے سامنے ہتی سہر کے بیٹے عفرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہم نے بنی ہت سے خریدا تھا۔ وہیں ابراہم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے۔ اور ابراہم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہائی روئے کے نزدیک رہتا تھا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ اسماعیل آئے دفن کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو حضرت اسحاق اور اسماعیل مل کے حضرت ابراہیم کو دفن کرتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے اسماعیل کا نسب نامہ دیا جاتا ہے۔ آیت 12 سے 18 میں ہم کو اسماعیل کی نسل ملیں گی، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، جو ہاجرہ مصری کے ذریعے سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ساری فہرست ہم کو یہاں ملیں گی۔ تو یہاں ختم ہوئی تیسری بات۔ اب ہم چوتھے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے عیسو اور یعقوب پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 19 پڑھیں گے۔ اور ابراہم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے، ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں، اور پھر ایک بار آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جس نسل کو خدا قبول نہیں کرا ہے، وہ نسل کے بارے میں پہلے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ نسل کو بازو ہٹا کے پھر اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نسل یسوع مسیح سے لگی ہوئی ہے، وہ نسل کو بتایا جاتا ہے، اور وہ نسل کا ذکر چلے آتا ہے۔ تو اسماعیل کے نسل، جس نسل کو خدا قبول نہیں کرا، اس کے بعد ہمارے سامنے اسحاق کی نسل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ نسل ہے جس کے ہم پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب،
اگر ہم متی کی انجیل باب 1 دیکھیں گے تو نسلوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اور بھی بیٹے پیدا ہوئے، جیسا ہم دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کے کافی بچے تھے، مگر وہ نسل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، مگر حضرت اسحاق کا نسب نامہ آگے بڑھتا ہے۔ آپ اسماعیل کو بھول جا سکتے اور مدین اور دوسرے ساروں کو بھول جا سکتے، کئی کو بولے تو ان کے نسب نامہ کو بائبل شریف آگے لے کے نہیں چلی ہے۔ اب ہم آیت 20 سے 22 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربقا سے بیاہ کیا، جو فدن ارم کے باشندہ بیتویل آرامی کی بیٹی اور لابان آرامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداون سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداون نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربقا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے لگی۔ پیارے بھائی اور بہن، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ربقا بھی سارا کے ویسا بانجھ تھے، مگر اسحاق دعا کرے اور اب انہوں پیٹ سے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ 2 بچوں کا جھگڑا جو پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوا، یہ بتاتا ہے، بلکہ یہ نشانی ہے کہ آج بھی دنیا میں لڑائی جھگڑے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں کا لڑائی جھگڑا دنیا کے لیے ایک نشانی ہے۔ روشنی اور اندھیرے کے بیچ میں جھگڑا ہے، اچھائی اور برائی کے بیچ میں جھگڑا ہے، روح اور جسم کے بیچ میں جھگڑا ہے۔ ہر خدا کا فرزند یہ لڑائی جھگڑوں کے بارے میں جانتا ہے، اور پولس رسول بھی یہ بات کا ذکر اپنے خط میں کرے ہیں۔ ربقا نہیں سمجھ سکے جو لڑائی جھگڑا ان کے اندر پیٹ میں ہو رہا تھا، اور انہوں خداون کے پاس گئے تھے پوچھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا کیا جواب تھا۔ آیت 23 پڑھیں گے۔ خداون نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ تو یہاں خدا ربقا کو صاف صاف بتا دیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کریں گا۔ آیت 24 اور 25 پڑھیں گے۔ اور جب اس کے وضائے حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا۔ پیارے بھائی بہن، عیسو کا مطلب ہے لال یا زمینی رنگ، اور کیونکہ انہوں پہلے پیدا ہوئے انہوں بڑے ہیں، مگر یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کریں گا۔ اب آیت 26 پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربقا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ حضرت اسحاق کی اور ربقا کی شادی ہونے کے 20 سال بعد لڑکے پیدا ہوئے۔ بڑا جو ہے عیسو تھا، اور ان کو سرخ بلایا گیا، یعنی لال۔ حضرت یعقوب جو ہیں عیسو کے ایڑی کو پکڑے ہوئے تھے، اور ان کو یعقوب بلایا گیا، جس کا مطلب ہے دھوکے باز، کیونکہ انہوں بڑے بننے کے لیے کوشش کر رہے تھے، یا پھر بڑے کی جگہ لینے کی کوشش میں تھے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑپن کا درجہ خدا ان کو دے چکا تھا۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات۔ اب ہم 5ویں اور آخری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے عیسو اپنے پہلوتے کا حق یعقوب کو بیچتے ہیں۔ اب آیت 27 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور وہ لڑکے بڑے، اور عیسو شکار میں ماہر ہوگا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم یہ دونوں کے زندگیوں پہ غور کریں گے کہ کیسا یہ دونوں بڑے ہوئے۔ یہ جڑواں تھے۔ یہ دونوں کوکھ میں نہیں جھگڑے، بلکہ جب کوکھ سے باہر نکلے تو ان کا جھگڑا جاری تھا۔ ان دونوں کے خیال بالکل الگ تھے۔
ان کے سوچنے کا طریقہ بالکل الگ تھا اور ان کا رویہ بالکل الگ تھا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ عیسو یعقوب سے اچھے تھے، مگر ہم باہری طور سے دیکھیں کہ کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے، یعنی باہری طور سے ہم دیکھ کے کسی کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ہم انسان کو اس کے اندرونی حالت کو دیکھ کے پہچان سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، دونوں بڑے ہوئے۔ عیسو شکاری بن گئے، جہاں زیادہ تر اپنا وقت باہر گزارتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے ہوئے، مگر ان میں کمزوری یہ تھی کہ ان میں سمجھنے کا مادہ نہیں تھا، یا قابلیت نہیں تھی، یا پھر یہ بول سکتے کہ ان کی خواہش روحانی باتوں میں نہیں تھی۔ ان کی دلچسپی وہ چیزوں سے تھی جو جسمانی تھی۔ انہوں جسمانی کا ایک نقشہ تھے، مگر دوسرے ہاتھ پہ یعقوب ایک سیدھا سادہ آدمی تھے، اور انہوں زیادہ تر وقت اندر گزارتے تھے۔ انہوں اپنے ماں سے لگے ہوئے تھے۔ ان کی ماں ان کو بے حد چاہتی تھی، یعنی کہ پیار کرتی تھی۔ اگر آپ آگے غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یعقوب ان کے ماں کے ہدایت سے چلے۔ ان کی ماں جو بولتی تھی ماں کی سنتے تھے۔ یعقوب اپنے ماں کے چہیتے بیٹے تھے، مگر عیسو اپنے باپ کے چہیتے بیٹے تھے۔ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربقہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ تو دوست، یہاں جو ہے گھر میں بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ ان حالتوں میں جو ہے گھر میں ضرور گڑبڑ ہوں گی، اور کلام آگے بتاتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی۔ میرے بھائی، جب باپ ایک لڑکے سے پیار کرتا ہے اور ماں دوسرے لڑکے سے پیار کرتی ہے تو وہ گھر میں گڑبڑی ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں جو ہے یہ چھوا، اسحاق اپنے بڑے بیٹے سے پیار کرتے تھے۔ کئی کو بولے تو جب عیسو شکار لے کے آتے تھے تو اسحاق وہ گوشت کھاتے تھے۔ عیسو باہر شکار کے لیے جاتے تھے اور کچھ نہ تو کچھ شکار کر کے لاتے تھے، اور اسحاق کو یہ بات پسند تھی، اور یہ کام کرنے کے وجہ سے عیسو ان کے چہیتے بیٹے بن گئے۔ ربقہ یعقوب سے پیار کرتے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کھلم کھلا بچوں کے سامنے ظاہر کرے کہ وہ کس کو پیار کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عیسو یعقوب سے اچھے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت عیسو کے چال چلن پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں یعقوب سے اچھے ہیں۔ مگر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اپنے چال چلن کے ذریعے سے تو ایک اچھے آدمی ثابت ہو رہے ہیں، یعنی کہ باہری طور سے تو ان کا رویہ اچھا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندرونی طور سے ان کے دل میں خدا کے لیے خواہش نہیں تھی۔ اگر آپ ایک دنیاوی نظر سے ان کو دیکھیں گے تو واقعی میں انہوں وہ آدمی تھے جن کا لگاؤ دنیا کے چیزوں سے تھا۔ ان کی خواہش جسمانی تھی اور روحانی نہیں تھی۔ انہوں بس دنیا کے حد تک جو ہے چاہتے تھے، یعنی کہ ہر چیز دنیا کی چیز چاہتے تھے۔ مگر دوسرے ہاتھ پہ اگر ہم یعقوب پہ غور کریں گے تو انہوں چالاک تھے، چالاک بننے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کے دل کے کونے میں روحانی باتوں کی خواہش تھی۔ خدا کو جو ہے یعقوب کے زندگی میں کام کرنے کے لیے کافی وقت لگا، مگر آہستہ آہستہ یعقوب میں جو کمزوریاں تھے خدا ان کے وہ کمزوریوں کے ساتھ نپٹا اور ان کو پاک صاف اور ایک نیک انسان بنا۔ ان کے زندگی میں جو بھی گندگی بسی ہوئی تھی خدا ان کے زندگی میں سے وہ گندگی کو نکالا۔ پیارے دوست، جیسا ہم یعقوب کے زندگی پہ غور کرتے جائیں گے ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں خدا کے آدمی تھے، ان میں خدا پرستی تھی، مگر یہ خدا پرستی ان کے زندگی کے شروع میں تو ظاہر نہیں کرے، مگر آگے چل کے انہوں یہ ظاہر کرے کہ انہوں خدا پرست ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم آیت 29 سے 32 پڑھیں گے۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بیدم ہو رہا تھا، اور عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بیدم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہوگا۔
تب یعقوب نے کہا تو آج اپنے پہلوتے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیسیٰ نے کہا دیکھ میں تو مارا جاتا ہوں، پہلوتے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تو پیارے بھائی بہن، یہ واقعہ جو ہے دونوں کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ عیسیٰ جنگل سے آئے، انہوں باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ پکی بات ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ باہر رہتا تو تھک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں تھک گئے تھے، اور ان کی نظر دال پہ پڑی جو یعقوب پکا رہے تھے، اور ان کا دل لرز گیا وہ دال کھانے کے لیے۔ کئی کو بولے تو انہوں بھوکے تھے، مگر یہاں ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں بھوک سے مر جا رہے نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے کھانا نہیں تھا۔ جو بھی حضرت ابراہیم کے گھر میں پرورش پایا کبھی بھوکا نہیں مرا۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں تھی، کچھ نہ تو کچھ ان کے گھر میں رہتا تھا کھانے کے لیے۔ بات یہ تھی کہ جب عیسیٰ باہر سے آئے تو جو ہے اس وقت گھر میں پکا ہوا نہیں تھا جو کہ انہوں کھا سکتے تھے، اور اس وقت یعقوب دال پکا رہے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کیونکہ انہوں ایک گھریلو آدمی تھے تو ان کے ماں ان کو بہترین پکوان سکھائے ہوں گے، اور یہاں انہوں پکا رہے تھے اور عیسیٰ ان سے دال مانگے کھانے کے لیے، اور یہاں یعقوب موقع کا فائدہ اٹھائے۔ انہوں عیسیٰ کے پاس سے پہلوتے کا حق چھیننا چاہتے تھے۔ یعقوب کی آنکھ پہلوتے کے حق پہ تھی۔ انہوں عیسیٰ کو بولنے کو لگے کہ میرے ہاتھ میں پہلوتے کا حق بیچ دیو۔ دوست، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکیں گے اور پہلوتے کے حق پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب نکلتا۔ پہلوتے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ حق تھا انہیں گھر کا بڑا ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ انہیں گھرانے کا کاہن رہتا تھا، اور خاص طور سے یہ گھرانے میں پہلوتے کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس بھی یہ حق ہے اس کا نسب نامہ یسوع مسیح کی طرف بڑھے گا۔ میرے بھائی، کیا آپ سمجھتے عیسیٰ یہ سارے باتوں کی اہمیت رکھے؟ یعقوب کو پتہ چل گیا تھا کہ عیسیٰ کو پہلوتے کے حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ انہوں اس کی کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے دوست، آج کے دن اگر کوئی مسیح بھائی یا بہن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے لیے کیا کرنا چاہیں گے، تو اس کا جواب یہ رہے گا کہ میں تو پیغام دینے والوں میں سے نہیں ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج کئی مسیح لوگ ہیں جو مسیح کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی روحانی کام ان کو بولیں گے کرنے کے لیے تو ان لوگاں صاف صاف انکار کر دیں گے۔ ان لوگاں روحانی کام کے لیے کوئی دلچسپی بتانا نہیں چاہتے، اور عیسیٰ بھی ایسا تھے۔ انہوں روحانی کام کے لیے دلچسپی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ کئی کو بولے تو روحانی باتوں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ان کو پہلوتے کے حق کی ضرورت نہیں تھی، اور یعقوب یہ بات کو عیسیٰ میں دیکھے اور بولنے کو لگے میرے کو معلوم ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں۔ اگر تم میرے کو پہلوتے کا حق بیچیں گے تو میں یہ دال تمہار کو دیتا ہوں۔ عیسیٰ یہ بات سے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں بولنے کو لگے میں خوشی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلوتے کے حق سے میرے کو کیا فائدہ ہے؟ اب اس وقت میرے کو میرا پیٹ بھرنا ہے۔ تو دوست، انہوں پہلوتے کے حق کی یہ اہمیت رکھے، مگر یہاں میں ایک بات یہ بولنا چاہوں گا کہ یعقوب جو کام کرے وہ غلط کام تھا۔ خدا وعدہ کر چکا تھا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ یہ پہلوتے کا حق یعقوب کو خدا کے وقت میں آتا تھا، مگر یعقوب ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں بہتر یہ سمجھے کہ چھین کے لے لینا اچھا ہے۔ یہاں یعقوب چالاکی کے ساتھ پہلوتے کا حق کو لیتے ہیں۔ اگر انہوں تھوڑا ٹھہر جاتے تو یہ حق ان کو خدا اپنے ہاتھوں سے دیتا تھا۔ اب ہم آیت 33 اور 34 پڑھیں گے۔ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوتے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیسیٰ کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسیٰ نے اپنے پہلوتے کے حق کو ناچیز جانا۔ پیارے بھائی اور بہن، بعضی وقت انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے۔
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرے ہیں؟ اس لیے دوست، اگر ہم خدا کے باتوں میں لگے رہیں گے، اگر ہم خدا کے باتوں کی اہمیت رکھیں گے، اگر ہم خدا کے باتوں پہ عمل کریں گے، تو ہماری نظر دنیاوی چیزوں پہ نہیں جائیں گی، بلکہ ہم خدا میں مہور رہیں گے۔ مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کریں گے۔ دوست، میں تو آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ واقعی میں اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کریں ہیں یا نہیں، مگر میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے موقع ہے۔ کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔